محترم حاضرین جماعت، پس پردہ قابل احترام معزز خواتین اسلام اور دیگر معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ وہی اللہ میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، وہی اللہ علیم ہے، حکیم ہے اور اس کل کائنات کا مدبر ہے، وہی اللہ ہے جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک کے انعامات میں سے، احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ اور آپ کو اسلام کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا ہے، توحید خالص سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے ہماری زندگیوں پر۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، بالخصوص رحمت للعالمین نبی آخر الزمان کہ جن کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، مرجع و مصدر ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، تمہیدی طور پر دو باتیں اشارتاً آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں موضوع کا آغاز ہونے سے پہلے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شہر میں فضل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کلام کرنے کی وجہ سے جو حادثہ ہوا، لہذا جمعیت اہل حدیث پربھنی اور یہاں کے ذمہ داران نے چاہا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے قرآن و سنت کے نصوص سے اور تاریخ سے جو صحیح سندن ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر حق اور عدل و انصاف کے ساتھ بات کی جائے۔ اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے ڈرا ہوا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کا ایک وقت محدد ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بات تھوڑی سی طول ہو جائے، کوشش تو ہوگی کہ وقت مقررہ پر اس کو میں سمیٹوں۔ اگر ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہو جائے تو آپ کسی طرح کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں نہ رہیں۔ میں آپ کو ابتداءً کہہ رہا ہوں کہ 2-4 منٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ چلیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سنن کی روایت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ بھی اس پہاڑ پر تھے۔ وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے کہا، یہ پیارے رسول کا معجزہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اصبر اصبر فإن عليك صدیق فإن عليك نبی وصدیق وشہید۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے کہا کہ تو رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، حرکت نہ کر، کیونکہ تیری پشت پر فإن علیک نبی، اللہ کا نبی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مراد لے رہے ہیں۔ وإن علیک صدیق، تیری پشت پر صدیق بھی موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا وعلیک شہید، اور تیری پشت پر شہید بھی موجود ہیں۔ روایتوں میں صراحتاً اس بات کی وضاحت کی گئی کہ وہاں پر شہید میں کون تھے، جو تھے وہ آئندہ زمانے میں شہید ہوئے۔ وہاں پر اس پہاڑ کی پشت پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، لہذا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ پیارے رسول کی پیشن گوئی کے موافق عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ وہاں پر زبیر رضی اللہ عنہ تھے، وہاں پر طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بھی جام شہادت کو نوش فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے
اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے حکم سے امت کو اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ میرے داماد عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے. یہ ابتدائی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بلوائیوں نے سبائیوں نے عبداللہ ابن سبا یہودی اور منافق کے گروہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا مدینہ کے اندر، اور کئی دنوں تک کسی طرح کی رسد و کمک کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا. بھوکے پیاسے رہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ان کے گھر میں گھس کر کے داخل ہو کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لہو لہان کیا گیا. تلواروں اور نیزوں سے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی. پیارے رسول نے اشارہ دے دیا تھا، اے عثمان اللہ جو تمہیں قمیص پہنائے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو اس قمیص کو نکالنا چاہیں گے، اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے، لہذا اس قمیص کو نہیں نکالنا. یعنی کہ پیارے رسول نے اشارہ کیا کچھ لوگ آئیں گے تمہیں مسند خلافت کی اس عہدے سے، اس منصب سے ہٹانے کے، لہذا تمہیں اس سے دستبردار نہیں ہونا ہے یہاں تک کہ تم شہید ہو جاؤ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جام شہادت کو نوٹ فرمایا. اب یہاں سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں آجت الفتنہ، اب یہاں سے جو مسلمان دوسروں سے لڑ رہے تھے، دوسرے غیروں سے اغیار سے لڑ رہے تھے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اب یہاں سے مسلمانوں کے درمیان میں فتنے نے سر اٹھایا. اب مسلمان ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے. ہوا کیا؟ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کا قمیص نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے شام کو پہنچایا. وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے، حاکم تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے گورنر تھے، یہاں کی جو ذمہ داریاں تھی، یہ ذمہ داریاں صرف عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں دی تھی، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم ملک شام کے گورنر رہو. وہ عثمان غنی کے زمانے سے گورنر نہیں تھے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے گورنر. یہ الگ بات ہے کہ دونوں کا خاندان ایک تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی قرابت داریاں تھی، ان کی رشتہ داریاں تھی. کہا گیا روایتوں کے اندر ابن عم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ چچا زاد بھائی لگتے تھے، بنو امیہ کے خاندان سے تھے امیر معاویہ. لہذا یہ قمیص البدایہ والنہایہ کی صحیح سند سے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا. جب یہ قمیص، جس قمیص میں عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، جس قمیص میں خون میں نہلایا گیا، وہ قمیص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام پہنچا. کیونکہ خاندان کا معاملہ اور اس سے بڑھ کر کے میرے بھائیوں اسلامی اخوت کا معاملہ تھا، ایک خلیفہ کے قتل کے خون کا معاملہ تھا، اس کے قصاص کا معاملہ تھا. لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملک شام میں جس مسجد سے خطبہ دیا، وہاں پر اس قمیص کو اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا قصاص عثمان چاہتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے داماد رسول کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں. بس نیت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہی تھی. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو علی سے برتر نہیں سمجھا، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ تقوی والا نہیں مانا، بلکہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں خطبہ ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا اے معاویہ، علی تم سے پہلے اسلام لائے ہیں، اے معاویہ علی آل بیت میں ہیں، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کے رسول کے داماد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، تم جانتے ہو علی کے فضائل کیا ہے، لہذا تم کس بات کا مطالبہ کرتے ہو؟ یہ صحیح سند سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، تہمت نہ لگاؤ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو صرف اور صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ چاہیے،
مجھے عثمان کے قاتل حوالے کر دو، یا علی خود سے ان قاتلوں سے قصاص لے لے، عثمان کے خون کا بدلہ لے لے۔ اور کہا انا اول من بایعہ من اہل الشام، ادنا سپاہی بن کے علی کے لشکر میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، میں سب سے پہلے اہل شام میں علی کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا، میں کبھی بھی خود کو علی سے افضل اور برتر نہیں سمجھتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے مابین جو اختلاف ہوا وہ کوئی منصب کا، عہدے کا، فضیلت کا معاملہ تھا؟ دونوں کی رائے الگ الگ تھی، دونوں کا اپنا اجتہاد تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے پہلے بیعت۔ یہاں پر اختلاف ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمان دونوں کے اپنے اپنے ترک تھے، دونوں نے اپنی اپنی توجیہ بیان کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فکر تھی، ان کا یہ کہنا تھا اگر داماد رسول کو خلافت کے لیے قتل کر دیا جائے گا، یہ حادثہ داماد رسول کے ساتھ ہو سکتا ہے، عثمان جیسے عشرہ مبشرہ میں شامل اتنی اونچی فضیلت رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اتنا اعلیٰ درجے کا صحابی جب یہ بلوائی اور سبائی اسے قتل کر دیں گے، آئندہ ایسے حادثات ہوتے رہیں گے، لہذا قاتلین سے قصاص لیا جائے۔ یہ ان کا ترک تھا، یہ ان کی توجیہ۔ علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اب میں خلیفہ بن چکا ہوں، معاویہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، اردن کے لوگ، مصر کے لوگ، شام کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، خلافت مضبوط ہو جائے گی، مسلمانوں کی طاقت بڑھ جائے گی، مسلمانوں کی شوکت بن جائے گی، لہذا اس کے بعد قاتلین عثمان سے قصاص لینا آسان ہوگا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا کہنا، بات سمجھے، دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجتہد کسی معاملے میں صواب پر ہو، درستگی پر ہو، فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اور اگر کوئی اجتہاد کرنے میں وہ غلطی پر چلا جاتا ہے، درستگی کو نہیں پہنچ پاتا، فلہ اجر واحد، اللہ کے رسول نے کہا اس کے لیے تو 1 اجر ہے۔ لہذا علی ہو یا معاویہ ہو، دونوں بھی حق پر تھے، دونوں میں سے کوئی بھی حق سے باہر نہیں تھا۔ یہ تشیع ہے، یہ رافضیت ہے، یہ ناصبیت ہے جو تمہارے ذہن و دماغ کو، تمہاری زبانوں کو گند کیا جا رہا ہے۔ دونوں حق پر تھے، اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہا، اللہ کے رسول نے کہا تھا اول الطائفتین بالحق، جو جماعت حق سے زیادہ قریب ہوگی وہ جماعت خوارج کو قتل کرے گی۔ 2 جماعتیں تھیں، دونوں حق پر تھے، حق سے زیادہ قریب، اہل علم نے کہا حق سے زیادہ قریب علی تھے، کیونکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ قتال کیا، لیکن معاویہ بھی حق سے باہر نہیں تھے۔ یہ مجتہد علماء کا، مفسرین کا، محدثین کا، جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی کتابوں کو آپ پڑھ لیں، آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے، دونوں بھی حق پر تھے، کوئی حق سے باہر نہیں تھا۔ لہذا یہ بات میں تاکید کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ معاملہ حق و باطل کا نہیں۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، یہ اجتہاد کا معاملہ ہے۔ ان کے درمیان میں جو نزاع ہوا، ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوا۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے قتال کیا یا ان کے ساتھ جنگ کی، تو میرے بھائیوں اہل علم نے کہا ہے کہ معاویہ ایک پردہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو پوری نہیں کرتے، عدل کی بات نہیں کرتے، انصاف کی بات نہیں کرتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پردہ ہے، صحابہ اور لوگوں کے درمیان میں معاویہ پردہ ہے۔ اگر اس پردے کو آپ ہٹا دیں گے تو آپ اتنی دور چلے جائیں گے کہ آپ خود بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے، کیونکہ اکیلے امیر معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی نہیں کی، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی، زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی، طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کی،
یہ جو شیعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں علی معاویہ، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے مائی عائشہ بھی آگے آئی، طلحہ رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے، زبیر رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں طلحہ کون ہے، زبیر کون ہے، مائی عائشہ کون ہے، ان کے فضائل کیا، ان کے درجات کیا ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ان میں طلحہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ طلحہ تو جنتی ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ، کہا کہ زبیر تو جنتی ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے ذریعے سے سکینت کو نازل کیا، سلام بھیجا۔ یہ فضیلت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کیسے اسلام کو مدد ملی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ابتدائے اسلام میں اما خدیجہ کے ذریعے اسلام مضبوط ہوا، اما خدیجہ کے ذریعے ابتدائے اسلام میں اسلام مضبوط ہوا، اور آخر اسلام میں اسلام اما عائشہ کے ذریعے سے مضبوط ہوا۔ یہ اما خدیجہ نے مال کے ذریعے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اما عائشہ نے پیارے رسول کی ہزاروں حدیثوں کو یاد کیا اور اسے امت تک پہنچایا۔ اس طریقے سے یہ اسلام کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ ان کی پاک دامنی، ان کی پاکیزگی پر اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی ابتدائی 18 آیتوں کو نازل کیا۔ اما عائشہ کہا کرتی تھی میں اتنی بڑی نہیں تھی، میں یہ تصور نہیں کرتی تھی کہ اللہ میری پاکیزگی میں قرآن کریم کی آیتوں کو نازل کرے گا، کہ قیامت تک لوگ میری پاکیزگی کو پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے۔ یہ عائشہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ طلحہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے لڑائی صرف علی اور معاویہ کے درمیان میں ہوئی، وہ مغالطے سے کام لے رہا ہے، یہ تلبیس ابلیس ہے۔ صحابہ علی کے ساتھ بھی تھے، صحابہ معاویہ کے بھی ساتھ، دونوں طرف صحابہ تھے۔ اور رہا معاملہ صحابہ کے اختلاف کا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اس زمانے میں موجود تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ روایتوں کی صحیح تحقیق کریں گے، صحیح جانچ اور پڑتال کریں گے، 25 سے 30 صحابہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شامل ہوئے۔ یہ بڑی تحقیقانہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جیسے پیش کیا جا رہا ہے صحابہ میں اختلاف ہوا، کیا سب صحابہ لڑتے ہی رہے؟ کیا سب صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بھڑتے رہے؟ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ 1,00,000 صحابہ میں صرف 25 سے 30 صحابہ دونوں گروہوں میں بانٹ دے، علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لاکھوں صحابہ تو اس جنگ میں شامل ہی ہیں۔ لہذا لوگوں کے سامنے یہ جو پیش کیا جا رہا ہے صحابہ آپس میں لڑتے تھے، صحابہ آپس میں لڑتے تھے، کوئی کام نہیں تھا صحابہ کو، بس آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور اسی کی بنیاد پر تم لوگوں کے عقیدوں کو برباد کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی، ان کے آپسی محبت کی گواہی دی۔ اللہ نے کیا کہا قرآن کریم میں؟ کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، یہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ صحابہ ایک دوسرے کے بھائی تھے، صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے تھے، صحابہ ایک دوسرے کی عزت کرنے والے تھے۔ یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اور اجتہادی مسئلے سے بڑھ کر بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا، اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا تھا، میری امت کے میرے اپنے لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، لڑیں گے، یہ علامات قیامت میں سے قیامت۔ یہ آپ اس کو موضوع بنا رہے ہیں، آپ اس کو ٹاپک بنا رہے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کے درمیان میں فیصلے سنائے جا رہے ہیں کہ یہ اس کو ماننے کی وجہ سے کافر، وہ اس سے محبت کرنے کی وجہ سے فاسق، وہ اس کی وجہ سے منافق۔ ایسا نہیں ہے، نہ معاملہ حب علی کا ہے، نہ معاملہ بغض معاویہ کا ہے۔ قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو چاہا وہ ہو کر کے رہا۔ لہذا آپ کو اس موضوع میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا مجھے جو موضوع دیا گیا تھا اس سلسلے میں
چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ. فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ. دیکھیں آپ تمام لوگ ایک بات کو جان لیں، چاہے علی ہو یا معاویہ ہو یا ان کے علاوہ جتنے صحابہ، آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. اس جملے کو یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا. آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کل صحابہ سے محبت نہ کریں. اگر آپ کہتے ہیں میں ابو بکر عمر کو چاہتا ہوں، عثمان کو نہیں چاہتا، میں عثمان اور علی کو چاہتا ہوں، معاویہ کو نہیں چاہتا، یہ معاملہ نہیں چلے گا. تمام صحابہ سے محبت کرنی ہوگی. اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. کیونکہ انصار ہو، مہاجرین ہو، یا فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد جن آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے، جو ایمان میں داخل ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی، رسول اللہ کا زمانہ پایا، اسلام کو سمجھا، قرآن و سنت کو سمجھا، وہ قیامت تک آنے والے ہر ولی اللہ سے افضل. کوئی بھی شخص آج کا کوئی بھی شخص اس سرزمین کے اوپر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ کسی صحابی سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، اس سے برتر نہیں ہو سکتا. لہذا تمام صحابہ سے یکساں طور پر اپنے دلی محبت کرنی چاہیے. یہی ایمان کا عین تقاضا ہے، یہی اصل ایمان ہے. لہذا فضائل الگ الگ، مراتب الگ الگ ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، عثمان رضی اللہ عنہ عمر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، معاویہ رضی اللہ عنہ علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. جیسے انبیاء میں درجات ہے، کوئی نبی محمد الرسول اللہ سے اعلیٰ و افضل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی صحابہ میں اللہ کے رسول نے خود مراتب طے کیے ہیں. یہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے، لہذا اس کے اوپر تمہیں ایمان رکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھا، ہم اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے جمیع صحابہ جنتی ہے، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ ایمان رکھنا ہے آپ، چاہے آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو. یہ صحیح عقیدہ سلفیوں کا، یہ صحیح عقیدہ اہل حدیثوں کا. اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے فلاں صحابی سے نفرت نہیں، ورنہ آپ کو آپ کے ایمان کی خیر بنانی پڑے گی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سب سے پہلے عمومی فضائل دیکھو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حسنہ کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے کہا حسنہ سے مراد جنت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، یہ دونوں مساوی نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں درجے میں یکساں نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، پہلے لائے یا بعد میں لائے، مقدم اسلام ہو یا مؤخر اسلام ہو، وَكُلًّا ہر صحابی کو وعد اللہ الحسنى، اللہ حسنہ کا وعدہ کرتا ہے. حسنہ یہ جنت. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام آپ کو جاننا چاہیے صلح حدیبیہ کا. مکہ فتح ہونے سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا وہ اس آیت کے زمرے میں شامل ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں اللہ کے رسول کی. مکہ فتح ہونے کے بعد فوراً جو سب سے پہلی جنگ ہوئی فتح مکہ کے بعد وہ جنگ حنین. جنگ حنین میں ایک مجاہد کے طور پر، ایک غازی کے طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کے طور پر، فوجی کے طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے معرکہ حنین میں شرکت فرمائی. اور معرکہ حنین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اذ اعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
مکہ میں 10,000 لوگ اسلام قبول کر لیے، مدینہ سے 8-10 ہزار لوگ اسلام قبول کر لیے، مسلمانوں کا لشکر 20,000 کا ہو گیا۔ بعض صحابہ کو یہ غلط فہمی ہو گئی، ہماری تعداد زیادہ ہے، تعداد زیادہ رہنے کی وجہ سے ہم ہی فتح پائیں گے، ہم ہی غالب رہیں گے، ہمارا دشمن مغلوب رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے جنگ کے ابتدائی مرحلے میں جنگ کا پلڑا بدل دیا، کفار اور مشرکین بھاری پڑنے لگے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی تعداد، اپنی کثرت اور اپنے ساز و سامان پر اعتماد کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جنگیں اسلحہ سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں افراد سے نہیں جیتی جاتی، جنگ کو جتانے والا تو اللہ ہے، اللہ ہے جو تمہیں فاتح بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو میدان جنگ میں جمع کیا، مسلمانوں کی جانیں، ان کا قتل عام ہو رہا تھا، مسلمانوں کی صفیں منتشر ہو چکی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے جب جمع کیا انا النبی انا عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں یہاں پر ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کے رسول کی آواز سن کے جب ایک صحابہ ایک طرف تمام جمع ہو گئے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، اللہ رب العالمین نے جنگ حنین میں آسمان سے سکینت کو نازل کیا اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، اور اہل ایمان پر اللہ نے سکینت کو نازل کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے، جنگ بدر کے ساتھ ساتھ جنگ حنین میں بھی اللہ نے فرشتوں کو اتار کر کے مشرکین کا صفایا کیا تھا۔ اس جنگ میں مقدم تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ جہاں اللہ کی سکینت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک فوجی بن کر کے اللہ کے رسول کی کمانڈری میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ قرآن جو میری اور آپ کی ہدایت کا مرجع ہے، یہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے، سارے متقیوں کے لیے، تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے یہ جو قرآن میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا پڑھ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لکھنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مامور کیا تھا۔ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کی ترتیب اور اس قرآن کی تحریر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کس کو دی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ وہ لوگ جو حب علی کے نام سے بغض معاویہ کا شکار ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کا ایک بڑا حصہ لکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے امیر معاویہ پر اعتماد کیا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، آسمان سے جو آیتیں نازل ہوتی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان آیتوں کو قید تحریر میں لاتے تھے، انہیں قلم بند کرتے تھے، انہیں صحابہ کو یاد کرواتے تھے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ وہ کاتب وحی رہ چکے ہیں، وہ قلمدان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی کچھ فضائل آئے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، فضائل جو بھی ہو، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ، ہم اہل السنہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ فضائل میں علی سے اولا نہیں تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لہذا معاویہ کے فضائل بیان کرنے پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی رضی اللہ عنہ پر فوقیت دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، وہ خلیفہ راشد ہے، ان کے اپنے فضائل ہیں، وہ بڑے اعلیٰ قدر کے جلیل القدر صحابی ہیں، معاویہ ان سے کمتر ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ ان کے اوپر تنقید کر کے، امیر معاویہ کی مذمت کر کے اپنی زبانوں کو گندا نہ کرو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ایک صحابی کی مذمت بیان کر کے اپنے ذہن و دماغ کو اور اپنے ایمان کی خیر نہ کرو، ورنہ بہت گڑبڑ ہو، برباد ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، دنیا بھی ذلیل ہوگی، آخرت بھی تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا، حدیث مشکات المصابیح کی تخریج میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بعض حدیثوں کو شیعہ اپنے فیور میں لینے کے لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے ہیں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے ہیں اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں جس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے رسول نے دعا دی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ،
کہا کہ اے اللہ، امیر معاویہ کو کہا اجعلہ ہادیہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنانا، صحیح راستے پر لانا، مہدیہ، اور معاویہ کو ہدایت کا سرچشمہ بنانا، وہدی بھی، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا۔ سبحان اللہ، یہ سنن کی روایت، اہل علم اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ رسول اللہ جسے ہادی کہیں، اور آج کل کے یہ بونے، یہ نابالغ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے علی سے لڑائی۔ اللہ کے رسول ہادی کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے مہدی کا لقب دیا امیر معاویہ کو، یہ ہدایت یافتہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راہ ملے۔ یہ فضیلت ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث بار بار پیش کی جاتی ہے، حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی۔ اکثر شیعہ مقررین اس حدیث کو لے کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے معاویہ کو بد دعا دی تھی۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی لکھنے کے لیے، بلایا کسی کو بھیج کر کے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب بلایا گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، لہذا آ کر کے منادی جس نے آواز دی اس نے آ کر کے کہا کہ معاویہ کھانا کھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دوبارہ بلا معاویہ کو۔ دوبارہ آ کر کے کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے، اور اس سے بارہ کہا کہ تیسری مرتبہ بلا کر کے لے کر آؤ، کہا کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو شکم سیر نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کو سیراب نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا۔ جتنے شیعہ، جتنے رافضی، جن کے دلوں میں حسد ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے، اس جلیل القدر صحابی کو لے کر کے اس حدیث کی تعویل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی امیر معاویہ کے حق میں، کہا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، وہ کبھی سیراب نہ ہو۔ یہ رسول اللہ کی بد دعا ہے، یہ غلطی ہے۔ حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ شیطانیت ہے۔ حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ چال ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم کہاں لائے ہیں؟ کس باب کے تحت لائے ہیں؟ حدیث کا باب یہ ہے من لعن اللہ، من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون له اجر ورحمۃ۔ اللہ کے رسول نے اگر کسی مسلمان کے اوپر لعنت بھیج دی ہے، اس مسلمان کے لیے اللہ کے رسول کی وہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ اس مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا نہیں، بلکہ اس کے حق میں اجر کا باعث ہے، اس کے حق میں ثواب کا باعث ہے، اس کے حق میں رحمت اور سکینت کا باعث ہے۔ اس حدیث کے فوراً بعد ایک دوسری حدیث نقل کی، وہاں سے اس حدیث کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک معصوم لڑکی تھی، یتیمہ تھی، ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس رہا کرتی تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا کہ لا سنک، تیری عمر میں زیادتی نہ۔ وہ لڑکی گھبرا گئی، ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس فوراً روتی ہوئی پہنچی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بد دعا کر دی کہ میں کبھی بڑی نہ ہوں اور میری عمر میں کبھی زیادتی نہ ہو، یہ رسول اللہ کی بد دعا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ دوڑتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول کہ آپ نے میری اس معصوم بچی کو بد دعا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ریز ہو گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلیم، کیا تم نہیں جانتی اللہ سے میرا یہ وعدہ ہے، اللہ سے میرا یہ عہد ہے، اگر میں نے کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو محبت سے ڈانٹ دیا تو اس کے حق میں وہ بد دعا نہیں، وہ اس کے حق میں اجر و ثواب کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ دجال اور یہ مکر و فریب کرنے والے یہ شیطان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت میں، جو ان کی فضیلت میں ہے، اس کو مذمت میں بیان کرتے ہیں اور تلبیس ابلیس کا جھانسا دیتے ہیں عام مسلمانوں۔ اور اتنا ہی نہیں، کتنی روایتیں آپ کو بتاؤں، آپ پڑھتے ہوں گے اردو میں، آپ ترجمہ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے، تو کیا اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صحابی کو بد دعا دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے محبت سے ڈانٹنے کا ایک جملہ ہوتا تھا اللہ کے رسول کا۔ کتنے صحابہ ہے جن کو اللہ کے رسول نے کہا ثقیلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے، کیا یہ اللہ کے رسول کی بد دعا تھی؟ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول کے محبت بھرے ڈانٹنے کا انداز تھا، یہ اللہ کے رسول کا نرم لب و لہجہ تھا۔ جیسے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو محبت بھرے انداز میں ڈانٹ دیتے ہیں، جبکہ ہم دل سے یہ نہیں چاہتے کہ اس کے حق میں وہ کلمہ قبول ہو جائے، اس کے حق میں وہ ہائے قبول ہو جائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ تو لہذا جو روایتیں امیر معاویہ کی فضیلت میں ہیں، اسے یہ اہل دجل ان کی مذمت میں بیان کر کے لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، چونکہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت کرنے کے لیے اور ان کی منقبت اور ان کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے ان دلائل کو پیش کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ دفاعتاً یہ کہنے پر میں مجبور ہو رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صرف یہ الفاظ ان صحابہ کے لیے استعمال کیے ہوں، بلکہ ایسے الفاظ کو اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی استعمال کیے۔ اس سے ان کی منقبت کم نہیں ہو جاتی، اس سے ان کا درجہ کم نہیں ہو جاتا۔ یہ باتیں عام لوگوں کو بتانے کی نہیں ہے، لیکن بات چونکہ عقیدے کی بنا رہے ہیں، لہذا اس وجہ سے آپ کے سامنے مجبوراً، ورنہ عام لوگوں کو تو اپنے اسلام سے لینا ہے، اپنے دینیات سے لینا دینا ہے۔ جو اسلام کے ارکان ہیں اس پر عمل کرو، جو دینیات ہے اس پر عمل کرو۔ یہ صحابہ کے مابین اختلافات کی باریکیاں تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ سیمانہ دارت تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن مجبوراً چونکہ بات عقیدے پہ آ رہی ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض تھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ علی سے اختلاف ہو گیا، علی جھگڑ کر کے گھر کے باہر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا جو فاطمہ کو تکلیف دے، فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے گویا کہ وہ مجھے تکلیف دے رہا۔ اختلاف ہو گیا، لیکن واقعے کی اصل کو سمجھو، میاں بیوی ہے، ازدواجی رشتہ ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی کیفیت میں وہاں سے نکلے، علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر لگا کر کے اٹھایا اور کہا یا ابا التراب قم، اے مٹی والے اٹھ۔ تو اب اس حدیث کو لے کر کے کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے مٹی والا کہا تھا، اللہ کے رسول نے مٹی آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، محاورہ ہے، مذمت ہے، ایسے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لقب کو مذمت کے طور پر نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے محبت کے طور پر لیا اور انہوں نے اپنی کنیت لگا دی ابو التراب۔ ابو التراب علی بن ابی طالب، یہ ان کی کنیت بن گئی۔ لہذا یہ صحابہ تھے، یہ ان کے اندر بھی وہ معاملات ہوتے تھے جو ہم عام انسانوں میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی انسان تھے، بشر تھے، جو بھی بشری تقاضے مجھ اور آپ پر طاری ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی طاری ہوا کرتے تھے۔ خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، غصے کا معاملہ ہے، ناراضگی کا معاملہ ہے، جیسے ہمارے آپ کے معاملات ہیں ان کے بھی معاملات ہوتے تھے۔ آج بعض جاہل لوگ کہہ رہے ہیں یہ حدیثیں کیوں بیان کی گئی، یہ حدیثیں کیوں لائی گئی بخاری اور مسلم میں؟ یہ حدیثیں اس لیے نہیں لائی گئی کہ آج کا یہ چھوٹا آدمی ان بڑے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے، یہ حدیثیں اس لیے نہیں ہے، یہ حدیثیں شریعت کو سمجھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ کتنے صحابہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں چوری ہو گئی، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے شراب پی لی تھی، کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے زنا کر لیا تھا۔ یہ حدیثیں اس لیے لائی گئی کہ تاکہ تم ان حدیثوں کو پڑھو اور کہو فلاں صحابی سے زنا ہوا تھا، مجھ سے زنا نہیں ہوا، لہذا میں صحابی سے اولا ہو گیا۔ یہ فیصلے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے، یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ کوئی زنا کرتا ہے
تو کیسے رجم کیا جائے گا، شریعت کی کیا حد نافذ ہوگی، کوئی شراب پیتا ہے کتنے درے کوڑے لگائے جائیں گے، کوئی چوری کرتا ہے ہاتھ کیسے کاٹے جائیں گے۔ ان مسائل کو سمجھانے کے لیے، صحابہ کا ججمنٹ دینے کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا تم نے یہ کیا تو تم ان سے بہتر وہ اس سے اعلیٰ، یہ فیصلے اور فتوے سنانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے اہل حدیثوں کا جو منہج ہے اس امت کے اندر سب سے صحیح منہج، سب سے درست منہج اہل حدیثوں کا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ بِأَصْحَابِ رسول اللہ، کہا کہ اہل السنہ والجماعہ کے بنیادی عقائد میں سے، بنیادی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصل یہ ہے کہ ہماری زبانیں، ہمارے دل صحابہ کی تعظیم میں ہیں، اور کسی طرح سے ان کے تعلق سے، بد کلامی سے ہمارے دل، ہمارے سینے محفوظ ہیں۔ ہم کسی طرح کا کوئی طعن و تشنیع کسی صحابی کے بارے میں نہیں کریں گے، نہ علی نہ معاویہ، کل صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں صحابہ کے سلسلے میں ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے السکوت، خاموشی کو اختیار کرو، صحابہ کے معاملے میں خاموشی کو اختیار کرو۔ ہم جیسے لوگ جن کے علم کا پتہ نہیں، جن کے تقوی کا پتہ نہیں، جن کی نمازوں کا پتہ نہیں، جن کی زکوٰۃ کا پتہ نہیں، آج صدیوں بعد آ کر کے ایسے نااہل لوگ ان اولیاء اللہ کے بارے میں فیصلے سنا رہے، ان کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ کون صحیح تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں امیر معاویہ کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، قصاص عثمان کے لیے؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم کو کیا ضرورت ہے امیر معاویہ میں یہ صدر رقم دراز کرنے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جو کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا علی اور معاویہ کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی، امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تلک امۃ قد خلت، ارے وہ ایک ایسی قوم تھی جو چلے گئی، وہ ایک ایسی امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، انہوں نے جو کمائیاں کی وہ ان کے ساتھ ہے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا امیر معاویہ اور علی کی لڑائی کے بارے میں، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے اللہ تمہارے نام اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ ہمارے وہ لوگ جو کمائیاں کر رہے ہیں جنہیں خود نہیں معلوم حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، یہ حرام کھا کے حرام خور بن کے صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالتا، وہ اگر کوئی شخص سورج کو اگر اپنی آنکھیں دکھائے تو اس سے سورج کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اگر کوئی شخص چاند پر تھوکے تو وہ تھوک چاند پر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پر آئے گا۔ لہٰذا آج کا یہ ادنا شخص اسے اس بات کا حق نہیں پہنچتا، اور ہمارے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ بعض وہ جو سوشل میڈیا پر بڑے مشہور ہو گئے ہیں وہ لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں علماء کیوں نہیں بتاتے، علماء اس معاملے میں منبر سے کیوں بحث نہیں کرتے؟ آپ بتائیے امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے مابین یا اما عائشہ علی رضی اللہ عنہ کے مابین جو لڑائیاں ہوئی اس کا لب لباب آپ کو کیا ملنے والا ہے، اس کا ما حاصل آپ کو کیا ہے؟ علی اور معاویہ کی لڑائی اسلام کے 5 ارکان میں سے ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے، ایمان ہے اسلام ہے، کیا ہے؟ تو پھر کیوں علماء عام عوام کو بتائیں اس بارے میں؟ کیا علماء کو عربی نہیں آتی؟ علماء کو حادثات کا علم نہیں؟ علماء کو حدیثوں کا علم نہیں؟ علماء کو تاریخ کا علم نہیں؟ ہم آپ کو اتنا بتاتے ہیں جتنا کی ضرورت ہے۔ آپ کے چہروں پر سنت نہیں، آپ کا لباس سنت کے موافق نہیں، آپ کے معاملات قرآن سنت کے موافق نہیں، آپ کیا کریں گے ان صحابہ کے بارے میں جان، ان کی لڑائیوں کے بارے میں جان کے کیا کریں گے آپ؟ اللہ آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ تو علی کے ساتھ تھا کہ معاویہ کے ساتھ تھا۔ بعض نادان اور احمق کہہ رہے ہیں اگر میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا۔ ارے جاہل ظالم، قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ تجھ سے پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، حرام طریقے سے کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں علی کے ساتھ رہوں گا۔ لہذا اپنے اعمال کی فکر، اللہ اس بارے میں تم سے سوال نہیں کرنا ہے۔ اور یاد رکھو
وہ لوگ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کسی طرح کا بھی جملہ کہتے ہیں، ایک شخص کہہ رہا ہے معاویہ کیا ہے جی، معاویہ صحابی ہے صرف، اس کی جرأت دیکھیں آپ، اس کی جسارت دیکھیں آپ، اس کی ہمت دیکھیں آپ، صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا ہے معاویہ، کیا ہے صحابی ہے، اس سے زیادہ کیا ہے، صحابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابی کی طرح ایمان لا لے کامیاب ہو جائے۔ صحابی ہونا، صحابی ہونا کم درجے والی بات ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں کوئی فضیلت نہیں ہے امیر معاویہ کی، صحابی ہے نا، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، یا یہ کم ہے، یہ کم ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ تم اس طریقے سے ان کے تعلق سے زبان درازیاں کر رہے۔ اور وہ امت کا بڑا مفلس ہے وہ شخص، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اس کی نیکیاں دیکھو تو پہاڑ جیسی، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بڑی بڑی نیکیاں، ملائکہ بھی فخر کر رہے ہیں، فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں، کتنا دیندار ہے، کتنا نیک اور پارسا ہے، کتنا بڑا متقی ہے۔ لیکن وہاں پر ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے اللہ، دنیا میں زبان سے مجھے تکلیف پہنچاتا، میری غیبت کرتا، اس پر الزامات لگاتا، مجھ پر بہتان تراشیاں کرتا، جو میں نے نہیں کیا وہ میرے تعلق سے کہا کرتا، میری برائیاں لوگوں کے سامنے کرتا تھا۔ تو کہا اہل علم نے کہ اگر کوئی شخص امیر معاویہ پر اس طریقے کا کلام کر رہا ہے، یہ اس امت کا مفلس ہے، امیر معاویہ قیامت کے دن آئیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے اپنا حصہ لیں گے، لہذا مفلس نہ بنو، مفلس نہ بنو، کسی کے تعلق سے آپ کو زبان درازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اوقات جانو، اپنی حیثیتوں کو پہچانو، تمہاری زندگیاں کہاں جا رہی ہے۔ دیکھو تم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تم سے فرض روزے نہیں رکھے جاتے، مال آتا ہے مال کے لالچی بن جاتے ہو، مالوں کی تم زکات نہیں نکال سکتے، اس دنیا کے سب سے افضل ترین لوگوں کے بارے میں تم کلام کرتے ہو، اس تعلق سے تم بات کرتے ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق دے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى جل وأعظم وأتم وأكبر۔